بہت ساتھ برادری ہوئی. If you remember, there was a lemon bank incident and world went into severe inflation. I'm just quoting them how the journey of 4 years. اور اب میں نے اللہ سے ایک جو ہے وعدہ کیا تھا 50% آف انکم. اب انکم کے بجائے لاس. اب کیا کروں؟ تو میں جو ہے خانہ کعبہ میں رو رہا تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ میاں کیسے چلے گا میرا نظام. سال کا ڈائلسس سینٹر چلانے کا خرچ ہے 24-25 کروڑ روپے کا. تو میں نے واپس آیا. میری ایک جائیداد تھی 100 ایکڑ کی. میں نے وہ 100 ایکڑ کی جائیداد بیچی اور وہ 100 ایکڑ کی جائیداد بیچ کے میں نے اس کے لیے جو پیسے ڈائلسس سینٹر کے فنڈ کے لیے جو ہے وہ 3 سال کے لیے وہ 70 کروڑ روپے کی میں نے جائیداد بیچی اور جائیداد 100 ایکڑ کی بیچ کے 2008 میں. اور وہ جائیداد بیچ کے میں نے اس فنڈ کے لیے مختص کر دی. جیسے میں نے مختص کی اللہ نے مجھے اس تکلیف سے نکال دیا اور ہم نے اس سینٹر کو ڈبل کر دیا. اور وہ سفر چلتا رہا. 2016 میں جب پہلی دفعہ اور وہ سارا کریڈٹ ڈاکٹر جاوید اکرم کا ہے جی. مجھے جو ہے وہ زبردستی پکڑ کے 2006 میں لائے تھے ڈائلسس سینٹر چلانے. تو جو سفر چلتا رہا 2019 میں. تو 19 میں جب سرو کرنے آئے تو سب سے پہلے میں یہاں کے کچن میں گیا پیشنٹ اٹینڈ, کیونکہ ہم اپنے ڈائلسس سینٹر میں اپنے پیشنٹس کو کھانا بھی دیتے ہیں. ان کے اٹینڈنٹس کے لیے ہم نے چاکلیٹس بھی رکھی ہوئی ہیں, ان کے اٹینڈنٹس کے لیے ہم نے کافی بھی رکھی ہوئی ہے, چائے بھی رکھی ہوئی ہے, سینڈوچز بھی رکھے ہوئے ہیں, بسکٹس بھی رکھے ہوئے ہیں. جو پیشنٹس ہیں ان کو ہم پراپر پروٹین ڈائٹ بھی دیتے ہیں. ڈاکٹر چیمہ از ماشاء اللہ مینیجنگ اٹ. میجر برہان اینڈ عاطف آر ہیئر اور مینیجنگ آن بہاف آف دی ٹرسٹ. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پیشنٹ اور اٹینڈنٹس کو کسی کو کھانا نہیں دیا جاتا. تو ہم نے سب سے پہلے کچن میں گئے اور کچن میں ایک ٹرسٹ کچن کو چلا رہا تھا اور میجر برہان نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا. کین یو امیجن, مجھے اس ٹرسٹ سے کچن کو ٹیک اوور کرنے کے لیے 3 مہینے اور ہم وہاں جا کے دیکھتے تھے تو صدقے کا گوشت آتا تھا اور اس صدقے کا گوشت کلیکٹ کرتے تھے اور اس کو بغیر فریزر کے پیچھے سٹور میں رکھ دیتے تھے. اور جب اس کو ہم نے وزٹ کیا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسے تو نہ کرو. انہوں نے کہا جی روز صدقے کا گوشت نہیں ملتا, ہمارے پاس کوئی پراپر انتظام نہیں ہے. میں نے کہا اس سے کھانا آپ کیسے پیشنٹس اور اٹینڈنٹس کو کھلا سکتے. میں نے برہان صاحب کو کہا برہان صاحب ان سے بات کریں. ہاسپٹل والوں نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی تھی کھانا بنانے کی. میں نے کہا کہ یہ ایسی زیادتی نہ کریں. انہوں نے ہم سے پیسے لیے. ایم آئی رائٹ برہان؟ انہوں نے ہم سے پیسے لیے. انہوں نے کہا نہیں تو یہ اسٹے آرڈر چلتا رہے گا, آپ کبھی نہیں لے سکتے ہم سے. یہاں پہ پارکنگ کا اسٹے آرڈر ہے, ہمیں 4 سال لگ گئے اس کا اسٹے آرڈر توڑوانے میں. یہاں کینٹین کا اسٹے آرڈر ہے, ہمیں 4 سال لگ گئے توڑوانے میں. صاحبزادہ مظفر صاحب بورڈ پہ ہیں, انہوں نے پرو بونو اپنی جو ہے وہ ذات سے ہٹ کے خود لاہور ہائی کورٹ میں اپیئر ہوتے رہے تاکہ یہ اسٹے آرڈرز توڑوائیں. تو ان سے ہم نے کہا نہیں یہ والا اسٹے آرڈر میں نہیں لڑ سکتا آپ سے. انہوں نے ہم سے پیسے لیے صرف یہاں سے جانے کے. تو مجھے پہلے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت مشکل سفر ہے ہاسپٹل کا, کہ اگر مجھے کھانے کا جو ہے وہ صرف دسترخوان چلانے کے لیے مجھے یہاں سے. میں نے اس کے بعد میجر برہان کو کہا میر صاحب کی پوری عزت کریں, کہیں کوئی تکلیف نہ آنے دیں. میجر برہان نے
ٹیم آرگنائز کی. الحمدللہ ہم 10,000 میلز یہاں پہ تقریباً 1600 پیشنٹس ہیں, 1600 اٹینڈنٹس ہیں, 3,200-300 میلز تینوں وقت کی. الحمدللہ برہان صاحب نے یہاں پہ ٹیم آرگنائز کی. آپ میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے. میں تینوں وقت صبح دوپہر شام, کرل صاحب اس کو جو ہے یہاں بیٹھے ہیں, کرل صاحب یہاں بیٹھے ہیں, تینوں وقت مجھے صبح دوپہر شام کھانا بنانے کے بعد, کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے بعد پکچرز کے ساتھ مجھے رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے, کس کوالٹی کا کھانا دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں. اللہ نے اس کے بعد ہمیں, میں اپنی والدہ کو لایا تو انہوں نے کہا تمہیں تو انڈا بنانا بھی نہیں آتا, تم یہ کھانا 10,000 لوگوں کا کیسے آرگنائز کرو گے. میں نے کہا صرف مجھے دعا دے دیں. میں کچن میں ان کو لے گیا, دعا دی. الحمدللہ وہ 10,000 لوگوں کا کھانا. اور اس کے بعد شہر میں میو ہاسپٹل میں سے جب گورنمنٹ نے چھوڑا تو ہم نے ایک دن میں گورنمنٹ ٹیک اوور کیا سے میو ہاسپٹل پیشنٹ اٹینڈنٹ 10,000 میلز. ہمیں 2 مہینے بعد میرا بیٹا میرے پاس آیا کہ چلڈرن ہاسپٹل میں سے بھی گورنمنٹ چھوڑ گیا. تو وہ ماؤں کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے, بچے رو رہے تھے. تو میرے پاس آیا بیٹا کہ ہم نے چلڈرن ہاسپٹل ہر صورت میں لینا. میں نے کہا یہ تمہاری ذمہ داری ہے آج کے بعد. ہم نے دوسری صبح جا کے 10,000 میلز تھیں چلڈرن ہاسپٹل کی, اس کا پورا سٹاف پورا آرگنائز کر کے ہم نے دوسرے دن چلڈرن ہاسپٹل ٹیک اوور کر دیا. پھر ہمارے پاس سروسز آ گئے. اس کے بعد 17 پناہ گاہیں شہر میں بنائی گئی تھیں. تو ہاسپٹل میں ہم نے کہا کہ گورنمنٹ کا یہ مشکل ہے چلا سکے. اس کو ہم نے تمام جو پناہ گاہیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں, لیکن الحمدللہ کیونکہ وہ گورنمنٹ خدشے پہ تھی, الحمدللہ یہ ہم نے پناہ گاہیں جو 17 کا کھانا ہم نے LIHS بنا دی. اور وہ کھانا جو ہے وہاں پہ 17 پناہ گاؤں میں بھی روزانہ پوری ٹیم برہان صاحب کے نیچے کام کر رہی ہے. تو یہ وہ جناح ہاسپٹل کی وہ 20 تھا جو یہ ڈاکٹر جاوید اکرم نے رکھوایا 2006 میں, اور وہ بڑھتا ہوا وہ ایک جو ہے پودا بنتا گیا. آئی ایم تھینکفل ٹو آر گورنمنٹ آف پنجاب جنہوں نے 17 سال ہمیں سپورٹ کی. ہم نے یہاں پہ کووڈ میں جیولز آف جناح نامینیٹ کی. جیولز آف جناح کیا تھا, میں آپ سب کے ڈپارٹمنٹ میں آیا 2020 میں. میں نے سمجھا کہ مجھے ہاسپٹل کو سمجھنا چاہیے ہے کیا. سارے بولتے تھے کہ جناب یہ آپریشن تھیٹرز میں پانی آتا ہے, گراؤنڈ فلور پہ ایمرجنسی میں پانی آتا ہے, فرسٹ فلور پہ پانی آتا ہے. مجھے سمجھنا ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے تو پانی تو چھت پہ آنا چاہیے 4th فلور پہ, یہ فرسٹ فلور پہ کیسے پانی آ گیا. صرف ایک ہی بات مجھے کہتے تھے ہاسپٹل کے بورڈ میں, جناب سب سے بڑا مسئلہ ہاسپٹل کا ہے پانی آ جائے. گورنمنٹ نے IDAP سے رپورٹ منگوائی, وہ میرے سامنے رکھتی کہ اس ہاسپٹل کو گرا دیا جائے اور گرا کے نیا ہاسپٹل کھڑا کیا جائے, کیونکہ اس میں پانی آ چکا ہے بارش کا اور بارش کا پانی نہیں. میں نے 1-1 فٹ جا کے اسپتال دیکھا, رائٹلی سو اینڈ رانگلی سو, کہ یہاں پہ ٹوائلٹس نہیں تھے. تو تمام ڈپارٹمنٹ میں ہم نے خود ہی فلور پہ ٹوائلٹس بنا دیے. ضرورت ہے, لیکن رانگلی سو کہ اس کی کوئی سیوریج نہیں کنیکٹ کی کہ وہ باہر جا سکے. اس کا پانی اور اس کی سیوریج وہ چھتوں پہ چوتا ہوا, وہ سارا ہاسپٹل میں سیپ ہوتا ہوا وہ گراؤنڈ فلور تک آ گیا. تو یہ پانی جو تھا یہ کہیں بارش کا نہیں آ رہا تھا, ہم نے سیوریج سسٹمز ہی انسٹال نہیں کیے تھے. ہم نے ایئر کنڈیشنر تو لگا دیا کہ ہمیں چاہیے, گرمی ہے, بٹ اس کی جو ڈرین کرنا تھا پراپرلی وہ جا کے اس کو انجینئر نے کیا. ہم نے پوری انجینئرنگ ٹیم ہائر کی. اس پوری سسٹم کو میں آپ کو دکھاؤں گا, پوری سیوریج پوری کی پوری فلور وائز ہم نے دی. اور اس کے تمام ٹوائلٹس ہمیں, وی شوڈ ہیو دا بیسٹ کوالٹی ٹوائلٹس. تمام ٹوائلٹس جو ہیں وہ اب آئی وانٹ کہ وہ 4th فلور کے بن گئے ہیں, وہ چاروں کے. میں 108 ملین کا بجٹ سیکٹری صاحب نے دیا. میں نے کہا سب فلورز کے ٹوائلٹس کو ہم جو ہے پراپر فار آر پروفیسرز, فار آر
patient attendants, and for our staff, there should be separate public utilities at each floor. They've been designed and put in process. ایک فلور کے لیے بنا دیے ہم نے، کیونکہ یہ انفراسٹرکچر ورک ہے، اس میں زکوٰۃ اور خیرات نہیں لگتی، بٹ اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے لیے کرنا ہے۔ چھت بھی ہم نے دیکھی تو چھت بھی جو ہے وہ خراب تھی، ہم نے اس کو پوری 50,000 اسکوائر فٹ کی چھت جو تھی وہ پوری میں نے اس کو ڈونیشن دے کے اس کو چھت کو بنوا دیا، کیونکہ گورنمنٹ کا بجٹ نہیں تھا۔ یہ سسٹم بھی ہم نے انسٹال کر دیا۔ اب ہاسپٹل کا جو میجر ایشو تھا وہ تھا لوکل پرچیز۔ ایک ایسی بیماری ہے جو ٹی وی پہ چلتا ہے کہ جناب دوائی شارٹ ہو گئی ہاسپٹل میں، اور نیچرلی سیکٹری صاحب وہاں دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ آیا، ڈانٹتے ہیں ایم ایس کو کہ بھائی کیوں دوائی نہیں ہے، ان کا فرض ہے، شور مچا رہے ہیں۔ تو وہ پورا ایک اسکیم ہے، وہ ادھر سے دوائی خریدی جاتی ہے، سامنے دکانیں موجود ہیں، اور وہ دکانیں جو ہیں وہ سامنے خرید کے 10 گنا قیمت میں، 5 گنا قیمت میں، 2 گنا قیمت میں یہاں لے آئی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ دوائی میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں 10 کروڑ کی دوائی 3 مہینے میں آئی۔ ہمارے یہاں ایک، آپ تو پروفیسرز ہیں، میں اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہوں، تو یہاں بیماری آئی ایم ایس ایریا، آپ نے سنا ہوگا وائرس آیا تھا دسمبر ہمارے یہاں 21 میں، ایم ایس ایریا آیا، اور اس میں صرف جناح ہاسپٹل میں ہی آیا یہ وائرس، اور وہ مریضوں کو جی صرف ایم ایس کو ہی لگا وائرس، تو ایم ایس ایریا آیا اس میں، اور وہ اس کی دوائی خریدی گئی 10 کروڑ روپے کی، روزانہ 10 لاکھ کی، اور اس کے بعد وہ 10 کروڑ روپے کی دوائی، جبکہ میری لمٹ 10,000 روپے ہے، جو ہاسپٹل میں نئے ایم ایس صاحب آئے، انہوں نے آتے ساتھ 10 لاکھ کی پرچیز شروع کر دی۔ جب میرے پاس آئے وہ اچانک میرے پاس آ گئے ملنے میرے سے کہ میں نے جی 3 مہینے میں دوائی خریدی ہے، آپ ذرا بورڈ سے اپروو کر دیں۔ کون سی دوائی، ہمارا تو 10,000 روپے کا بجٹ ہے، کون سی دوائی آپ نے خریدی ہے 10 کروڑ کی، کس چیز کی دوائی خریدی؟ انہوں نے کہا جی بس یہاں پہ دوائی شارٹ تھی، میں نے دوائی خرید لی، وہ دوائی لگ گئی۔ ہم نے پورا حساب دیکھا، ہمیں کچھ سمجھنا ہے، سارے کاغذ پورے ہیں، ریسیونگ بھی ہے 10 لاکھ روز کی، اور ڈسبرسمنٹ بھی ہے، ڈسپینسیشن بھی ہے۔ تھک گئے ہم صاحبزادہ صاحب، ہمارے اکاؤنٹنٹ، یہ کیا ہے؟ 10,000 کی لمٹ، دسمبر 21 کی بات، 10,000 روپے کی لمٹ ہے، اور وہ بھی میں نے اپنی جیب سے 10 لاکھ روپے پرنسپل صاحب کو اور ایم ایس صاحب کو رکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی دوائی آپ نہیں خریدیں گے لوگ، یہ میرے پیسے پڑے ہیں، اگر کوئی بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے جو ہمارے پاس دوائی، یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں آپ کے، 10,000 کو کراس نہیں کریں گے آپ۔ اس کے بعد روزانہ 10 لاکھ کی پرچیز، اور میرے نوٹس میں ہی نہیں ہے، بورڈ کے نوٹس میں بھی نہیں ہے، بورڈ میں آ گیا اس کو پاس کر دیں، کہا میں تو پاس نہیں کروں گا۔ 10 کروڑ روپے کی دوائی، سارے کاغذ بنا کے، 10,000 روپے کی پرچیز ہوتی تھی، وہ بھی ضرورت بھائی کیسے، کیوں لوکل پرچیز ہو جب سپلائی چین مینجمنٹ، اگر آپ کا بورڈ دیکھ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کوئی ایک دن کا اسپتال کو کیا دوائیاں چاہیے، کیوں شارٹ ہو جائے دوائی، کیوں آپ نے ٹائم سے پراپر ریٹ پہ، گورنمنٹ پروونس نے اتنا اچھا سسٹم بنایا ہوا، آپ پرچیز کیوں نہیں کریں گے؟ خدا کا شکر ہے جو ہے وہ 3 مہینے کے علاوہ ہمارے ہاسپٹل میں، چاہے اس کی لمٹ ہے کوئی پرسنٹیج، بٹ ہمارے ہاسپٹل کی مینجمنٹ میں کوئی لوکل پرچیز ہم نے نہیں ہونے دی۔ ہمارے ہاسپٹل کا جو ایم آر آئی مشین تھی، آپ حیران ہو جائیں گے، میں نے رائٹ سائڈ پہ پارکنگ، اگر آپ کو یاد ہو تو او پی ڈی کے بعد پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، تو میں وہاں گیا، میں نے کہا یہ گاڑیاں کس کی ہیں؟ پارکنگ کنٹریکٹر، یہاں تو ہم غریب لوگ آتے ہیں جو کہ 10 روپے کی پرچی بھی نہیں دے سکتے، یہ او پی ڈی کے باہر یہ مرسیڈیز کھڑی ہے، ہونڈا سیوکس کھڑی ہیں، لینڈ کروزرز کھڑی ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو اس ہاسپٹل میں علاج کرانے او پی ڈی میں آتے ہیں؟ صبح 9 بجے سے گاڑی کھڑی ہے، کیوں ہیں؟ تو پتہ چلا جو ہمارا پارکنگ کانٹریکٹر ہے وہ پورے جو آس پاس جتنی دکانیں ہیں ان سب کا پارکنگ کانٹریکٹ جو ہے وہ لے کے وہاں ان کی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، میں نے اس کو بند کروایا، باہر نکالا، بڑی ریزسٹنس آئی۔ وہ جگہ ہمارے پاس موجود ہے،
ٹو میک دی بیسٹ ایمرجنسی یا کارڈیک سینٹر. میں آج بھی پریزنٹ کرتا ہوں. وہ 16 کنال جگہ ہم نے فارغ کرا لی ہے. وہ بیچ میں ہے. بیچ میں ہمارا ایک طرف برن سینٹر ہے, ایک طرف OPD. وہ بیچ میں ایک بلڈنگ ہے جس کی باہر جو ہے اس کا راستہ بھی باہر سے بنتا ہے. تو ہم ایمرجنسی بنا رہے ہیں جو روڈ کے اس طرف بنا رہے ہیں. ضرور بنائیں جو پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ جگہ 16 کنال کی موجود ہے. شہر میں اگر کارڈیالوجی کی ضرورت ہے تو دس از دا بیسٹ پلیس فار کارڈیالوجی. میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے کیا پرفارم کیا پچھلے سال میں. سیکٹری صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس کو پرفارمنس ڈیٹا کو اپنے تمام ہاسپٹلز میں لاگو کریں. میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ہیلتھ منسٹر بیٹھے ہیں, میرے ہیلتھ سیکرٹری, شاید ان باتوں سے جو میرا 4 سال کا سفر ہے, بکاز آئی ایم اے مینجمنٹ پرسن, اینڈ شاید ان کو میری کچھ باتوں سے عوام الناس کو فائدہ ہو سکے اور آپ لوگ پروٹیکٹ کر سکیں, بیکاز آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی ٹرم. آپ لوگ پروٹیکٹ کر سکیں اس ہاسپٹل کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ, اور اس کو بہتری کر سکیں اس ہاسپٹل, اور پروٹیکٹ کر سکیں, بیکاز دس از فار یو. اور جو میں نمبر آج آپ کو شو کروں گا وہ نمبر ایسا نمبر ہے جو میں ہیلتھ منسٹر, ہیلتھ سیکرٹری کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ واٹ ہیو یو ڈن ایکچولی کنٹریبیوٹڈ ٹو دا سوسائٹی. شاید آپ کو خود نہیں پتا. اینڈ واٹ پوٹینشیل ڈو وی ہیو. بٹ پوائنٹ کیا ہے, ہم میں سے ہی کچھ لوگ, شاید 1% ہے, جو MRI مشین کا نمبر کے بھی پیسے لیتے ہیں, جو پیتھالوجی کے ٹیسٹ کے بھی پیسے لیتے ہیں, جو CT اسکین کے بھی پیسے لیتے ہیں, جو ہاسپٹل میں فری علاج کرا کے دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں. میں نے بڑے محبت سے, میں نے کسی کو نہیں کہا, کوئی شکایت نہیں کی کسی کو بھی. میری ہیلتھ سیکرٹری کو بھی کوئی شکایت آج تک نہیں رہی, میرے ہیلتھ منسٹر کو بھی. یہ میرا اور میرے لوگوں کا معاملہ ہے. تو میں یہ بولتا ہوں آپ بورڈ آف مینجمنٹس کو امپاور کریں, اچھے لوگ بورڈ آف مینجمنٹ پہ لگائیں جو کہ اپنا وقت, اپنا پیسہ اور اپنی جو ہے وہ ایکسپیرینس سے ان ہاسپٹل ٹھیک کریں, کیونکہ یہ ایک ہیلتھ سیکرٹری اور ایک ہیلتھ منسٹر یہ پورے پنجاب کے ہاسپٹلس کی ذمہ داری لے تو سکتا ہے, بٹ اس کو احسن طریقے سے نبھا نہیں سکتا. کیونکہ یہاں تو روز اگر آپ چھوڑیں گے تو میرے پروفیسرز تو دے آر دا بیسٹ پروفیسرز ان دا ورلڈ. میں نے جیسے کہا میں ڈائلسس سینٹر میں, مجھے تو کبھی جو ہے وہ اس کے اٹینڈنٹ تک سے کبھی شکایت نہیں ہوئی. 17 سال میں, کتنا بڑا عرصہ ہے, 14 ایئرز از اے لائف ٹائم, مجھے 17 سال میں کبھی شکایت نہیں ہوئی. تو اتنے پیارے لوگ ہیں. میں ان کو کہتا ہوں اللہ نے مجھے فرشتے دے دیے. میں آپ بھی یہی بیٹھے بول رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہاں پہ تو فرشتے دیے ہمیں جو یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. وی ہیو دا بیسٹ پروفیسرس, انڈاؤٹیڈلی دا بیسٹ ٹیم. اس جیسی ٹیم, ڈاکٹر جاوید اکرم آپ تو خود یہاں پرنسپل رہے ہیں, سیکرٹری صاحب, اس جیسی ٹیم پورے پنجاب میں نہیں ہے. یہ سب جولز ہیں. آئی پکڈ, جب میں نے 30 میں سے 12 چنے تھے, اینڈ ون آف دیم از الحمدللہ سرونگ ایز آر پرنسپل ٹوڈے. They were jewels of Jinnah. You are the jewels of Jinnah. And there is no doubt about it. And it's not Jinnah Hospital. You are the jewels of Muhammad Ali Jinnah who founded Pakistan. Because this is the hospital named as Jinnah Hospital. And the college as Allama Iqbal. Division. آپ کی جو بھی کاوشیں, ان کاوشوں میں ایک کمی تھی, اور وہ کمی تھی کہ آپ کے یہاں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم نہیں. میری نہ سمجھیں, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیسے چل سکتا ہے ہاسپٹل جب تک کہ اس کے پاس میڈیکل کالج بھی ہو اس کے پاس, اور اس کے پاس ڈیٹا نہ ہو. ڈیٹا از ایوری تھنگ. مطلب دنیا تو آج از اباؤٹ ڈیٹا بینک. What are these companies, Facebooks? What are these companies, Twitters? What are these companies? Everything is about data. You have so much data, 7,000 patients visiting you every day, and we don't collect their data, their diagnosis, their prognosis, nothing. How can that be possible? How can it be? So the team, میں نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو ریکویسٹ کی, PITB نے یہاں پہ 3 سال سے آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہے. ہمارے لیے بڑا آسان تھا, ہم کسی کا ڈیٹا چوری کر لیتے اور اس کا بنایا ہوا
سسٹم چوری کر لیتے, شوکت خانم سے لے سکتے تھے. وی آپٹیڈ کہ ہم اپنا خود بنائیں گے. دیٹ از ڈن ناؤ ٹوڈے. اٹس ڈن ان جو ہے وہ بائی PITB, پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ. It has been donated by Gaur Ijaz Foundation. It has costed how much? تقریباً جو ہے کہ اس کا سیکنڈ فیز کو ملا کے تقریباً 22 کروڑ کے قریب ہے. 22 crore rupees has been spent by Gaur Ijaz Foundation. 22 crore rupees in hardware and software for you. آپ لوگ پوری دنیا میں اپنے اس پہ ریسرچ پیپرز لکھ سکتے ہیں. پوری دنیا میں this is about what health sciences is, research. تو آپ کے لیے پورا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر 3 سال کی محنت سے تیار ہو گیا. آپ کا 90% ڈیٹا موجود ہے. کچھ ڈاکٹرز, کچھ پروفیسرز وزٹ کرتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انٹری کیے بغیر کسی پیشنٹ کو دیکھ لیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انٹری کیے بغیر اس کا ڈائگنوسس آف پرابلم؟ اٹ ول ہیلپ یو ان یور ریسرچ. کیا دیا تھا نیکسٹ ٹائم جب پیشنٹ آئے گا. ہم نے اس کے بعد دیکھا یہ 7000 پیشنٹ جو آتا ہے, آپ خود حیران ہوں گے. 7000 روز آتا ہے OPD میں. اس کا مطلب ہے 24 لاکھ پیشنٹ. سیکس صاحب 24 لاکھ پیشنٹ. ہمیں یہی نہیں پتہ یہ 1 دفعہ آتا ہے, یہ 2 دفعہ آتا ہے, یہ 5 دفعہ آتا ہے, یہ 10. اس کا ڈائگنوسس پروگنوسس چارٹ ہی نہیں ہے کہیں. نتھنگ. ایوری تھنگ از ناؤ اویلیبل ان یور سسٹم. کہ وہ 10 بار آیا ہے, اس کی 1 بار انٹری ہو گئی ہے, وہ 6 دفعہ آیا ہے. ایوری تھنگ ناؤ اٹ از گون ٹو ان پیشنٹ. آپ کی تمام سرجیکل تمام پروسیجرز. میں اپنے ہیلتھ سیکرٹری صاحب, Principal Saab is one of the most dynamic persons I have ever met in my life. I have served with him in UHS also. اس ڈیٹا بینک کو I would say that this software is there. اور ہم نے بنایا اس لیے PITB سے کہ یہ اس کو پلیز سارے ہاسپٹلس میں امپلیمنٹ کرائیں. It should be your data bank for your research in health sciences. It will help you everywhere. And it will also tell us how we are operating. Next point is, most importantly, what have you performed? Can you give me that please sheet جو ہماری پرفارمنس کی ہے؟ یہ زاہد جوئی صاحب کلپریٹ ہے مجھے اس ہاسپٹل کا چیئرمین بنانے میں. So I am completing my term. زاہد صاحب thank you for letting me serve here. ذرا دکھاتے ہیں بیٹے یہ مجھے جو ہم نے ہیلتھ سروسز پرووائڈ کیا. I want to tell my academic council and professors ہم نے کیا کیا پچھلے سال. کسی بھی ایک پروڈکشن یونٹ میں آپ پہلے اپنی آپریشنز کو دیکھتے ہیں, اس کی سروسز کی ویلیو, اس کو بڑا کر دیں. مجھے لائٹ آف کر دیں. مجھے 7 بلین کا بجٹ ملا جس میں سے ایکچولی میں نے 6 ارب روپے خرچے, 1 ارب نہیں خرچا. یہ اوپر سے ہٹاؤ بیٹا. ہاں چلیں ٹھیک ہے. تو مجھے 7 ارب روپے کا بجٹ جس میں میری دوائیاں بھی 1 ارب کی شامل ہیں اور 6 ارب روپے جس میں مجھے تمام انفراسٹرکچر میری یوٹیلیٹی, مجھے 7 ارب ملے. اب یہ ذرا بیٹا رائٹ سائڈ کو بڑا کرتے رہو. سلائڈ شو میں چلے جاؤ, اس کو بڑا کر دو بیٹا. اوپر سے آ جاؤ, فرسٹ کالم اوپر سے اور بڑا کر دو. مجھے جو ویلیو آف سروس جو میں نے کی, میری جنرل میڈیسن نے جو ہے وہ لوگوں کو جو دیکھا, وہ میں نے مارکیٹ کے اگر میں ایوریج ہاسپٹل کو دیکھ لوں تو میں نے 24 کروڑ روپے کا کام کیا, اور اگر میں بیسٹ ہاسپٹل کو دیکھ لوں تو 48 کروڑ کا. یہ مارکیٹ ریٹس ہیں. میں نے اس کے بعد جنرل سرجری کی. میں نے پچھلے سال جو ہے وہ جو سرجری کی وہ میں نے تقریباً 158 کروڑ نہیں 15 کروڑ 84 لاکھ کی میں نے کی, جس کی مارکیٹ میں ہائی ویلیو 31 کروڑ 60 لاکھ ہے. میرا گائنی سب سے بڑا آپریشن رہا, اس میں 52 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ریٹ کی, 104 کروڑ روپے اس کی مارکیٹ